سافٹ ڈرنک ذائقہ یا صحت کا خطرہ۔ سافٹ ڈرنک ایسے مشروبات ہوتے ہیں جو عام طور پر پانی، چینی یا مصنوعی مٹھاس، ذائقہ اور بعض اوقات کاربونیٹڈ گیس کاربن ڈائی آکسائڈ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ عام اقسام: کولا ڈرنک، فیزی ڈرنکس، انرجی ڈرنکس، ذائقہ دار پانی یا جوس جو مکمل طور پر قدرتی نہ ہو۔ یہ مشروبات عام طور پر پیاس بجھانے، ذائقے کے لیے یا سوشل تقریبات میں استعمال ہوتے ہیں۔ بقرعید کے موقع پر ان مشروبات کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ان کی کھپت بھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ لوگ کریٹ کے کریٹ خریدتے ہیں۔ عمومی تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ مختلف اقسام کے گوشت سے بنے ہوئے پکوانوں کا ذائقہ بڑھا دیتا ہے۔ امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ سافٹ ڈرنک ہاضمے میں مددگار ہوتی ہے۔ کیا سافٹ ڈرنکس گوشت کے ہضم ہونے میں مددگار ہوتی ہے یا نقصان دہ؟ سافٹ ڈرنکس کے بجائے صحت مند متبادل کیا ہو سکتے ہیں؟ اکثر عید قربان کی دعوتوں میں لوگ بے دہانی میں ضرورت سے زیادہ مشروبات کا استعمال کر جاتے ہیں۔ اس پر آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ کولڈ ڈرنکس جو ہوتے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ مجموعی طور پر نقصان دہ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ پانی یا کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، اس کے بعد ان کا شوگر کے بیچارے مریض ہو جاتے ہیں، شوگر پیشنٹ بن جاتے ہیں۔ یہ دیکھا ہے تو اس میں یہ کہ اس کے بجائے آپ بولے کون سا پیے تو پانی پیے، ہاں پانی پیے، یا پھر اس میں لسی پیے۔ کھانے میں لسی پیے تو یہ بھی ہضمے کو بہتر کرے گی اور پیٹ کو بوجھ نہیں ہونے دے گی، ہضمے میں مدد دے گی۔ باقی وہ کوئی ڈرنکس سی اب دعوے تو ہیں یہ ڈرنکس یوں کرتی ہیں، لیکن جو بھی کرتی ہیں وہ کوئی بھی ڈاکٹر ہوگا نا، وہ خاص کر یہ شوگر کے پیشنٹ کو جو ڈیل کرتا ہوگا، اس طرح کا ڈاکٹر یا کارڈیولوجسٹ ہوگا، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا کہ کولڈ ڈرنکس رکھی ہو تو کتنی دور، کتنے فاصلے سے اس کے ساتھ سے گزر جانا چاہیے کہ اس کی بوتل سے ٹکرا کر کہیں تم کو ہوا نہ لگ جائے، سانس میں چلی نہ جائے۔ یہ ایسی خطرناک ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی میری حضور کے کھانے، اسپیشلی جو اس طرح کے کھانے کے بعد جو ڈرنک لی جاتی ہے، پھر ایک ڈکار آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہو کھانا ہجم ہو گیا، ہاں کھانا ہجم ہو گیا، بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ ہوتا تھا ابھی کیا ہے کہ یہ برباد کر رہا ہوتا ہے معدے کو، کیونکہ اس میں ایسڈ ہوتا ہے جی، اور جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس کے اوپر آپ ایسڈ ڈالتے ہیں، تو جیسے کہ نہیں ایک جلد کے اوپر آپ تیزاب ڈال دیں تو بہت نقصان ان کے کہنے سے۔ یہ آنر ہوا ہے ہمارا ڈاکٹر کے ساتھ جو مکالمہ تھا اپنا مدنی چینل پر، تو انہوں نے کافی اس کے سائیڈ ایفیکٹ بیان کیے تھے۔ اس سے وزن بڑھتا ہے بدن کا سافٹ ڈرنکس سے، اور موٹاپا آتا ہے۔ سافٹ ڈرنک میں چینی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو غیر ضروری کیلوریز کا باعث بنتی ہے۔ مسلسل استعمال سے جسم میں چربی جمع ہوتی ہے اور یوں یہ کہ بدن پہ وہ چربی چڑھتی ہے، تو موٹاپا۔ ڈائبیٹکس، زیادہ چینی والے مشروبات انسولین کی مزاحمت بڑھاتے ہیں جو آگے چل کر ٹائپ 2 ذیابیطس کا سبب بنتے ہیں، لیکن پیشاب میں شکر آنا ڈائبیٹکس اس کو بولتے ہیں۔ یہ شوگر کے مرض کا ہی حصہ ہی ہے، شوگر کا مرض ہی ہے، تو یہ کولڈ ڈرنکس کی گفٹ ہے۔ یہ ان مشروبات میں، ان ڈرنکس میں موجود تیزابیت اور چینی دانتوں کی تہ کو نقصان پہنچاتے ہیں اور کیویٹی کا باعث بنتے ہیں۔ فاسفورک ایسڈ جو بہت سی کولڈ ڈرنکس میں پایا جاتا ہے، کیلشیم، جب ویسے وہ کیلشیم کے اخراج کو بڑھا دیتا ہے، کیلشیم کو یہ تباہ کرتا ہے، نکالتا ہے، جس سے ہڈیوں کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ کیلشیم ہڈیوں کے لیے ضروری مانا جاتا ہے، اور بھی اس کے کئی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس کے نقصانات ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، شاید اس میں بھی لکھے ہوئے، ایک کتاب میں لکھے ہوئے کسی بچوں والے رسالے میں، فرعون خواب، اس میں فرعون کا خواب
آپ نے لسی کا مشورہ دیا، جی جی لسی کون سی پیے؟ دودھ اور دہی والی، اندر ملائی ڈلی ہوئی ہوتی ہے، وہ زبردست ملائی بلائی ہوتی ہے اور میٹھی ہوتی ہے. ہاں یار یہ صحیح ہے. آپ کون سی لسی کا مشورہ دے رہے کہ صرف جو دودھ اور پانی اور دہی والی ہوتی ہے، برف نہیں ہوتی اس میں؟ مدینہ صحیح پکڑا ہے بولے. اور نمک والی، نمک بھی اصل نمک زیادہ ڈال دیتے. میں بتاتا ہوں کون سی ہونی چاہیے، وہ پاوے گی نہیں شاید. دودھ میں پانی ملا کر گھر میں بناتے ہیں چھاچھ، یہ اچھی ہوتی ہے، چھاچھ پیے. لسی میں تو واقعی بہت نمک ہوتا ہے، میٹھی ہوتی ہے. نمک دہی میں پانی ملاتے ہیں، دودھ میں پانی اچھا ہے نا، دودھ پانی ملا کر چھاچھ بناتے ہیں نا، اس کو بلو کر. اچھا دہی اور پانی، دہی اور پانی ملا کر اس کو بلوتے ہیں تو پھر اس سے مکھن بھی بنتا ہے. اوپر مکھن نکال دیا اور اب بن گئی چھاچھ. یہ ویسے اچھی ہوتی ہے پینے میں، پانی کی جگہ پی سکتا ہے آدمی. مگر دیکھو ہر چیز میں اعتدال، میانہ روی. ضرورت سے زیادہ تو کوئی بھی چیز کھائیں گے پیئیں گے نقصان کرے گی. تو یہ چیز ہو نا. اچھا نمک، جیسے نمکین کی آواز آئی تو نمکین بھی اصل مسئلہ ہے کہ نمک زیادہ استعمال ہم کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بہت نمک استعمال ہے. سالن میں کوئی ڈبل نمک ڈالتے ہیں. یہ اور جو مطلب تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بعض اوقات ڈبل ٹریبل نمک ہوتا ہے، بہت نمکین ہوتی ہے. اوپر بھی چھڑکتے ہیں نمک، ہم چیزوں میں چھڑکتے ہیں نمک. تو نمک جو ہے نا یہ اگر اضافی، بعض چیزوں میں تو قدرتی نمک ہوتا بھی ہے، لیکن ہم جو یہ اوپر چھڑکتے ہیں یا ڈالتے ہیں نا، تو اس میں جو اگر زیادہ ہو گیا نا تو اضافی نمک کو باہر نکالنے کے لیے گردوں کو ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے، جس سے گردوں کے فنکشن جو بڑھ جاتا ہے نا، تو اس کو گردے کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جب بھی کوئی محنت کرے گا تو اوور لمٹ محنت کرے گا، تھک جائے گا، بیمار پڑ جائے گا. تو یہ اس طرح گردے بیمار پڑ جاتے ہیں بعض اوقات. اور گردے آج کل فیل بھی ہو رہے ہیں، پانی بھی نہیں پیتے پورا. اور اب جیسے آج کل گرمی چل رہی ہے تو پانی زیادہ پینا چاہیے. عام دنوں میں 10-12 گلاس تو پینا چاہیے، لیکن اس میں زیادہ. پھر جس کا پسینہ زیادہ بہتا ہے اس کو اور زیادہ پینا چاہیے. جس کا مشقت کا کام ہے اس کا خوب پسینہ نکلتا ہے، اس کو بھی مزید زیادہ پینا چاہیے. سمجھے؟ تو یوں اس کے حساب سے اب کہیں ایسی جگہ پر گئے کہ جہاں بہت گرمی تھی، پسینہ بہت نکل گیا، تو 1-2 گلاس اور بڑھا دینے چاہیے پانی کے. تو اس طرح مینج رکھے پانی کے نظام جو بدن میں اس کو. اور نمک، جیسے اب نٹ کھاتے ہیں ہم لوگ، مطلب کتنی چیزیں کھاتے ہیں اس میں نمک ہوتا ہے. نمک کے بغیر مزہ نہیں آتا. تربوز کھایا نمک چھڑکا، کھیرا ککڑی کھائی نمک چھڑکا. تو اس طرح نمک بہت چھڑک رہے ہیں. تو اس طرح بھی گردوں کو پرابلم ہو رہا ہے. ہاں انڈے میں، اس میں بہت مطلب، میں الحمدللہ تقریباً ڈیلی وہ کھاتا ہوں اسٹیم کی ابلی ہوئی کدو شریف، لوکی شریف، یہ ساری، کبھی تھوڑی کبھی کم. میں بغیر نمک کے کھاتا ہوں. دل کرتا ہے نمک ڈالوں، مگر نمک ایک بار ڈالوں گا تو دوسری پھر بڑھے گا یہ، تو اس لیے انگلی دینی نہیں ہے اس کو. اچھا نمک ہمارے یہاں استعمال کرتے ہیں پیوریفائڈ بولتے ہیں نا، پیوریفائڈ بولتے ہیں. جو وائٹ نمک ہوتا ہے خوبصورت سا، اصل میں ریفائن کیا ہوا ہوتا ہے. ریفائنڈ نمک، یہ خطرناک ہے. اس کو بولتے ہیں یہ نقصان دہ، خطرناک ہے. اس کی جگہ استعمال کرنا چاہیے وہ اپنے پنک سالٹ، لاہوری نمک. یہ دیگر ممالک میں ملتا ہے پنک سالٹ کے نام سے. گلابی اس کا کلر ہوتا ہے، پنک کلر ہوتا ہے. تو یہ نمک بتایا جاتا ہے کہ یہ اچھا ہے. کالا نمک بھی اچھا ہے. کالا نمک تو خاص دیسی دواؤں میں ڈالا جاتا ہے، ہاضمے کی دواؤں میں، چورن میں خاص کر کے ہوتا ہے. اب اس کو چھوڑ کے لوگ وہ اپنے کیا ہوتا ہے ریفائنڈ سالٹ ہمارے یہاں یہی استعمال زیادہ ہو رہا ہے. اور ٹیبل سالٹ بھی شاید اس کو بولتے ہوں گے، کہ ٹیبل پہ بھی یہی رکھا ہوتا ہے بوتل میں، اس میں یوں ڈالتے ہیں. تو الحمدللہ میں تو اس سے، ہمارے یہاں یہ نہیں استعمال ہوتا. کبھی ادھر ادھر ذرا
किसी का आया खाना या कहीं खाने गए तो फिर वहां तो बचना मुश्किल है। ये जनरली मतलब अपने घर में इस्तेमाल जो है ना, हमारे तो बरसों से वो है पिंक सॉल्ट, लाहौरी नमक। लाहौरी नमक भी ये पिसा हुआ जो होता है इस पर एतमाद नहीं है। गट्ठे लेकर इसको हमारे पीस के पहले तो डालते थे, समझे। अब पता नहीं करंट पोजीशन मालूम नहीं की मैंने, पिसे हुए में क्या धूल कचरा पीस देते होंगे, कोई भरोसा नहीं है। कोई भी पीस कर गुलाबी रंग चढ़ा के इसको सेट करके कर ही देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो इस तरह मतलब ये कि अगर अपनी सेहत का ख्याल रखें, इबादत और कुव्वत हासिल करने की नीयत से, तो आप इंशाअल्लाह मौज करेंगे, बुढ़ापे में भी मौज करेंगे। बुढ़ापे में जवान को पकड़ लेंगे, हाथ नहीं छोड़ा सकेगा। मैं नहीं पकड़ सकता, आपको शौक दिलाता हूँ, मैं तो कमजोर हूँ। चीनी, ये नमक, ये मुझे बहुत पहले एक डॉक्टर ने बताया था। उन दिनों मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता था, तो उसने बोला था मुझे कि एक तो मतलब नमक वो भी आता है, लो सॉल्ट आता है, नो सॉल्ट आता है उसमें। तो उसमें मतलब ये बोला इसकी जगह, नमक की जगह लीमू भी इस्तेमाल हो सकता है, मगर ये कि नजला वगैरह ना होता हो। तो उसने मुझे कहा था कि नजले की कोई बात चली थी मेरी, बोला इसलिए मैं आपको मशवरा नहीं दे रहा, वरना ये नमक की जगह ये जायके को कुछ ना कुछ मैनेज कर लेगा, टेस्ट को। आजकल गर्मी में हाँ खाने में ये जो है ना लीमू पानी, ये भी मुफीद है। जैसे गोश्त खाया तो लीमू पानी पी ले, और वो छाछ पी ले। वो कुदरती सबसे बेहतरीन नेमत डायरेक्ट जो पानी है, फ्रिज का नहीं, ठंडे में ठंडा फ्रिज का पानी, वो दांत भी मतलब फ्रीज हो जाए ऐसा नहीं, मतलब सादा पानी या थोड़ा सा ठंडा हो, गर्मी है इसलिए। ये इसके ड्रिंक्स हैं, समझे, ये पीने के। और खाओ, चाहे खाना खाओ, चाहे कुछ भी करो, बाकी वो कोला ड्रिंक्स के करीब से मत गुजरना कि बोतल से टकरा कर अपने को हवा लगे इसकी। ये मुबालगा कर रहा हूँ कि इतनी मतलब ये नुकसानदेह चीजें हैं। इसी तरह जो भी बाजारी बोतलें और दूध की बोतलें, पता नहीं क्या क्या बाजार में बिक रहा होता है, नहीं यार ये नहीं ठीक होते। ये टेस्टी होते हैं, दिल भी करता है, सब कुछ होता है, लेकिन इनसे बचकर रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सेहत अच्छी रहेगी। वरना फिर इसको भी पैसे दो, डॉक्टर को भी पैसे दो, कहाँ किस किस को पैसे दे, मतलब महंगाई बहुत है, पूरा नहीं होता तो कहाँ से पूरा होगा।